اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو نشانیاں جو تھیں رات و دن کی تو بنائی ہم نے بنائی ہیں، فمحونا اور مٹا دی ہم نے آیتا نشانی لیلا رات کی، کہ رات کے بعد جیسے دن آتا ہے نا تو رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نشانی کے بعد وجعلنا آیتا اور بنا دی ہم نے نشانی النہارا دن کی مبصرتن روشن لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کہ صبح ہوتی ہے تو بندہ پھر اپنے کمانے کے لیے بھی نکلتا ہے۔ دیکھیے میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی کتنا بڑا احسان تھا ہم عورتوں پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کمائی کا جو ہے نا یہ آدمی کے اوپر ڈال دیا، کہ وہ آدمی قوام ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ کما کے گھر میں لے کے آتا ہے اور وہ گھر میں خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ بھی اوپر دیا۔ ہمارے لیے جنت کے راستے اور بھی آسان ہو گئے اگر ہم آف کورس اب تو عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، لیکن میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم دیا تھا کہ عورت جو ہے وہ کیسے گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرتی ہے، اپنے لیے آسانیاں، کیونکہ جانا تو جنت میں ہے نا، تو انشاءاللہ آگے آئے گا وہ بھی میں آپ کو حدیث شیئر کروں گی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس کس چیز کا جواب دینا ہوگا، تو وہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، ہم نے بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے، تو تھکے ٹوٹے آئیں گے تو پھر سارا کچھ جو بھی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور یہ جو رات و دن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانیاں ہمیں دی، اتنا کرم اللہ کا کہ جب ہم دن میں تھک جاتے ہیں تو رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں، ہماری پورا جسم واپس فریش ہو جاتا ہے، پورے جو کہتے ہیں نا کہ تھکے ہوئے سیلز ہوتے ہیں، جو ہمارا بلڈ کا پورا سسٹم ہے دوبارہ سے کلین ہوتا ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم پورے فریش اٹھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی کے سالوں کو، والحساب، اور حساب کو، کیونکہ سارا کہ دن رات کا جو چکر ہوتا ہے اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن کتنے گزر گئے، ٹائم کتنا گزر گیا، چاند سورج آپ دیکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، ورلڈ کلاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ لگا دی، تو یہ سارا کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے کیا نا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، تو ہم نے تفصیلہ کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں ہماری زندگی کو کامیاب طریقے سے چلانے کے لیے ایک ایک چیز ہمیں کلیئر سمجھ آتی ہے۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، نہیں اس طرح سے جو سمجھ نہیں آنی، کوئی مشکل نہیں ہے واللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بار بار یہ کہا کہ وہ کون سی آیت تھی جو بار بار آتی ہے کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ مدکر والی جو میرے ایک دم سے ذہن میں وہ آیا نکل رہی ہے، لیکن بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القمر میں آئی تھنک وہ ہے کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آنی، کیونکہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں نا، جو نیکی کے طریقے ہیں، جو برائی کے طریقے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ یہ کرو گے تو نیکی ہے، یہ کرو گے تو نہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہاں کچھ متشابہات ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، اور ان کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ تو جیسے اور ڈیپر آپ جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی گزارنے کا ہر عمل جو ہے کہ ہم نے کیسے اس دنیا میں کامیاب ہونا، ہم نے پیپر میں پاس کیسے ہونا ہے نا، یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اور پھر آیہ نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، بہت خوبصورت آیا ہے کہ ہر انسان کو الزمناہ، لازم کر دیا ہم نے اس پر، چمٹا دیا اس کے ساتھ۔ کیا چمٹا دیا؟ جیسے جونک ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی سنا ہوا ہے جس کو چپکا دے تو وہ اترتی نہیں جب تک وہ پورا خون نہیں چوس لیتی ہے، اور پھر وہ موٹی اتنی ہو جاتی ہے اور پھر وہ گر جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر نمک ڈالیں تو پھر وہ گرتی ہے، بالکل اسی طرح چمٹا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں طائرہ، اس کے شگون کو، اس کے نامہ اعمال کو، اس کے پرندے کو۔ اب میں بتاتی ہوں طائرہ کیوں آیا یہاں پہ، فی عنقہ ہی، اس کی گردن میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جو مشرکین مکہ تھے نا اسلام سے پہلے، ان کا یہ رواج کیا تھا کہ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا تو وہ پرندہ لیتے تھے، اس کو اڑاتے تھے، اگر وہ لیفٹ پہ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ جیسے آج کل آپ سنتے ہیں نا وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی اور پتہ نہیں شیشہ ٹوٹ گیا تو منحوس ہو گیا تو یہ نہیں کرنا، وہی والی چیز ہے، اللہ معاف کرے۔
وہی چیزیں ان میں بھی تھیں کہ اگر لیفٹ میں اڑ گیا تو ٹھیک نہیں، تو وہ شگون لیتے تھے، تو یہاں پہ پھر آہستہ آہستہ وہی لفظ استعمال ہونا شروع ہوا. تو یہ طائرہ، یہ شگون ان کا جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے ان کی گردن میں لٹکا دیا گیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب کی صورت میں، یلقاہ، وہ پائے گا اسے منشورا، اور نشر کیا ہوا. نشر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں نشر ہوتی ہیں نا، ڈرامے بھی ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن میرا اور آپ کا اعمال نامہ جو ہے، کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 تھا، جو انسان اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے، کہ خود کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یاد کرتے ہوئے بھی جان نکل جاتی ہے کہ یا اللہ میں نے ایسے بھی کیا تھا، کیونکہ زندگی کا ہر سٹیج انسان کے ساتھ آتا ہے نا. تو وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نشر کیا جائے گا، وہ ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے ہسبینڈ کے سامنے، ہمارے ماں باپ کے، پوری دنیا، اس پورے لوگ ہوں گے ان کے سامنے. آپ سوچیں، امیجن کریں، بڑی بڑی اسکرین لگی ہوئی ہیں اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا تھا. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ قیامت کے دن دیکھیں، یہ ہمارے لکھتے ہیں نا فرشتے، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پورا نامہ اعمال جو ہے وہ لپیٹ کر ہماری گردن کے ساتھ، اب تو آسانی سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں نا، وہ جیسے چپ ہوتی ہے وہ لگا دی جائے گی، اسی طرح سے چپکا دیا جائے گا. اور مجھے اس سے یاد آئے کہ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ میرے بیٹے نے 2 بلیاں رکھی ہوئی تھی، تو وہ جب یہاں پہ لے کے آیا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جیسے دروازہ کھلتا ہے تو وہ باہر نہ بھاگ جائیں، تو پھر ملیں گی نہیں تو کیا ہوگا، کیونکہ میرے پاس تو وہ یہاں پہ نہیں رہتی تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں ماما، ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیں نہیں جائیں گی فرسٹ آف آل، اور اگر گئیں بھی تو میں نے اس میں چپ ایک کروا دی ہوئی ہے، تو وہ اگر کہیں پہ بھی جائیں گی نا تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ گئی ہیں. اللہ اکبر، دیکھو کیا سے کیا زمانہ آ گیا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن فیکون کے مالک ہے. تو قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا، اور ہم نے یہ پڑھا 30 پارے میں کہ کہا جائے گا کہ تو پڑھ اس کتاب کو، اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا اس کا کیا حال ہوگا، جس کا بائیں میں آئے گا اس کا کیا حال ہوگا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھاگے گا، جا کے کہے گا کہ میں پاس ہو گیا، جس کا دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور بائیں ہاتھ میں جس کا آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی اپنے گھر والوں کے سامنے ایسے بڑے ریلیکس ہوتا تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اور اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں، اس کے حقوق و فرائض کیا تھے، اس کی نیکی اور بدی کیا تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نخرجو، ہم نکالیں گے، لہو، اس نامہ اعمال کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کتابہ، لکھا ہوا ہوگا ایک ایک چیز، یلقاہ، اور وہ پائے گا اسے منشورا، نشر کیا ہوا. اقرا، پڑھ خود، کتابک، تو پڑھ اپنی کتاب کو. اب سوچیں، مجھے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے وہاں پہ کہیں گے پڑھ اس کتاب کو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان خود پڑھتا ہے نا، یہاں پہ بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چور ہوتے ہیں یا بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، جو بڑے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، اور جب ان کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ پڑھیں، آپ خود اس کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا. بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرا، پڑھ، کتابک، اپنی کتاب کو، کفا بنفسکا، کہ کافی ہے تو خود، تیرا اپنا نفس کافی ہے، الیوم، آج کے دن، علیکا حسابا، تیرے اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب تو بعد میں لیں گے، تو خود اپنا حساب کر کے دیکھ کہ تو کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ کوئی ایسی الف لیلہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک بات حق ہے. قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال، ہمارا ایک ایک لمحہ، اب دیکھیں وقت سے بڑی تو قیمت کوئی چیز نہیں ہے نا. وقت کو کیسے ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب ہے، ایک ایک نعمت کا حساب ہے. اب دیکھیں ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمت میں ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہمارے ناک، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا دل کا دھڑکنا، ہماری ایک ایک چیز. آپ اپنا گھر دیکھیں، آپ اپنی ہر چیز جس لیول پہ ہیں، آپ دیکھیں ہمارا سانس لینا، سانس اندر جانا، سانس کا باہر آ جانا. اللہ اکبر، ایک ایک چیز نعمت ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس دنیا میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں، تاکہ ہم شکر گزار بن سکیں. ہمیں موقع دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو اس آیا میں، یہ بہت خوبصورت آیات ہیں، 57، اوکے.
کہ اللہ सुब्हान तआला कैसे हमें फरमा रहे हैं। और फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अच्छा अब ये वाली आया जो है आया नंबर 15, आई थिंक ये मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी क्योंकि इसमें इतना खूबसूरत सबक है। और अगर ये दिल को उतर गई ना, अगली आया आप खुद पढ़ लीजिएगा, डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ करूँगी, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आप लोगों ने ये काम करना है। आप लोग प्लीज़, क्योंकि कई दफ़ा होता है हम खुद नहीं कह सकते, आप दूसरे अपने फ्रेंड्स को भेज दिया करें। ये लेक्चर्स होते हैं, हो सकता है किसी एक की ज़िंदगी में कुरान खुल जाए, वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। बस इतनी सी कोशिश किया करें कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आप में से बहुत से लोग, ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ कि आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे आप लोग प्लीज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब की ज़िंदगी में कुरान खोल दे ताकि आसानियाँ हो जाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।